السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ حضرات گرامی قدر، خوشی اور غمی دو ایسے معاملات ہیں جو ہر شخص کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی خوشی اور کبھی غم، دکھ اور سکھ، یہ ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ خوشی کے موقع پر اس کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، دکھ کے موقع پر اپنے غم کا اظہار کس طرح ہونا چاہیے، شریعت اسلامیہ اس بارے میں قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ہمیں وہ خوبصورت آفاقی تعلیمات بھی دیتی ہے کہ ہم اپنی خوشی اور غمی کے مواقع کو کس طرح وہ گزاریں، کہ نہ تو خوشی کے موقع پر انسان آپے سے باہر ہو اور نہ ہی غم کے موقع پر انسان کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی حرکت کرے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کر دینے کا سبب بن جائے۔ دکھ تکلیف یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ یوں سمجھ لیجیے ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی ہمیں مصیبت آتی ہے، جو بھی ہماری زندگی میں تکلیف اور پریشانی کا معاملہ آتا ہے، کتب اللہ لنا، وہ در حقیقت اللہ نے ہمارے اس میں نصیب میں لکھ رکھا ہے، گویا وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ اب جب اللہ کا وہ فیصلہ ہے، وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اب اس پر شکوہ کرنا، شکایت کرنا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ ایمان کے منافی ہے۔ جس طرح ایمان کے 6 شعبے ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اسی طرح چھٹا شعبہ ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو گویا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے صبر و شکر کرنے والا بن جانا چاہیے، نہ کہ جزع فضا کرنے والا اور نہ شکری کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تقدیر سمجھ کر، اللہ کا لکھا ہوا سمجھ کر ہمیں اس گھڑی سے گزرنا ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا پانا ہے، اور مصیبت سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں دے دیا۔ اور سب سے آسان فارمولہ، آسان طریقہ کار یہ ہے کہ جب انسان، جس قدر انسان، جو انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا جاتا ہے، وہ مصیبت سے نکلتا جاتا ہے، وہ مصیبت اس سے خود از خود دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا غلام، جناب عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، بلکہ آپ کی سواری کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، یہ مخاطب کرنے کا، بلانے کا، بچوں کے ساتھ محبت کرنے کا ایک انداز ہے۔ آپ نے فرمایا اے غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، کچھ باتیں میں تمہیں بتلانے لگا ہوں، اسے غور سے، توجہ سے یاد کر لیجئے، ذہن نشین کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ کے حکم کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی جو بات ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے، تو اس کو یاد رکھ، اللہ کے حکم کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ یا تو اللہ کی بات کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، مطلب اللہ کے اوامر کی، اللہ کے نواہی کی، اللہ کے احکامات کی، اللہ کے دین کی تو حفاظت کر، اس کی پابندی کر، تو اللہ کی رحمت کو اپنے شامل حال پائے گا۔ اللہ کی رحمت تجھے گھیر لے گی،
اللہ کی رحمت، اس کی نصرت اور تائید تجھے ہمہ وقت حاصل ہوگی۔ یہ دیکھیے اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے جس قدر انسان، مرد ہو یا عورت ہو، جس قدر انسان اللہ کے حکموں کی پابندی کرنے لگتا ہے ویسے ویسے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ وہ جب انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے گویا وہ مصائب اور آلام سے، تکلیف اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہر شخص پریشان ہے، اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو ان پریشانیوں سے حفاظت کا دوسرا سب سے مؤثر طریقہ کار یہ ہے کہ انسان گاہے بگاہے کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً اللہ کے لیے وہ صدقہ دیتا رہے۔ یہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو بلاؤں سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھ دیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، جس طرح یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جس طرح یہ بری موت سے محفوظ کرتا ہے، اسی